وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ جو شخص فتوے کی ناقدری کرتا ہے وہ ایک ضمیر فروش انسان ہے. فتوے کی ناقدری کرنے والے اپنی خیر منائے. اس کو لکھا ہے رضوان احمد قاسمی، سمستی پور بہار والے نے. کہا ہے کہ عوام تو عوام ہیں، بے ضمیر علماء بھی اسی صف میں کھڑے ہیں کہ اپنے مفاد کے آگے نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے نہ عاقبت کا کوئی خوف. زبان بولتی ہے مگر متاع قلیل کے لیے، قلم چلتا ہے مگر سیم و زر کے واسطے، اور چلت فرت ہوتی ہے مگر دنیاوی فوائد کے حصول کے خاطر. دارالعلوم دیوبند نے جب کسی پر گمراہی کا فتویٰ دے دیا، ازہر ہند نے جب کسی کو غلط ٹھہرا دیا، اور مادر علمی نے جب کسی کو بھٹکا ہوا بتلا دیا، تو اب اسی مادر علمی سے اپنا رشتہ جوڑنے والوں کے لیے کچھ سوچنا ہی نہیں تھا، اور شبہات و تشکیک کے قریب پھٹکنا بھی زیبا نہ تھا، کیونکہ یہ فتویٰ کسی ایک دو فرد کا نہیں، کسی ایک دو ادارے کا نہیں، دو چار فرد کی آواز نہیں، پورے دارالعلوم کی ہے، اور چند معتوب بزرگوں کا فیصلہ نہیں، دارالافتاء کی پوری باڈی کا فیصلہ ہے. اس کے باوجود شور زاغوں نے یوں گلشن میں مچا رکھا ہے، شور زاغوں نے یوں گلشن میں مچا رکھا ہے، نغمائے بلبل و قمری کو دبا رکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ جانے کے بعد خود وہی کے کسی مفتی کی بھی رائے اگر اس فتوے کے خلاف ہو تو بھی وہ فقط ایک ذاتی رائے کہلائے گی، دارالعلوم کا فیصلہ نہیں کہلائے گا. اسی لیے پوری دنیا کے دارالافتاء نے اس فتوے کی تائید و تصویب کی ہے، مگر افسوس کہ خود ہمارے ضمیر فروشوں نے بے ضمیری کی حد پار کر دی ہے اور بغیر تحقیق کے فتویٰ جاری کر دینے کا شور مچا رکھا ہے. کاش کوئی دوسرا عنایت اللہ التمش پیدا ہو جائے تاکہ داستان ایمان فروشوں کی اگلی جلدیں لکھنا شروع کر دے، اور ایمان فروش اور علم و تحقیق سے یتیم مولویوں کی داستان بے ضمیری کو بے نقاب کر دے. کسی مفتی کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ استفتاء کی تحقیق بھی کرے اور پوچھے گئے سوال کی اس طرح جانچ پڑتال بھی کرے کہ نفس الامر میں یہ سوال صحیح بھی ہے یا نہیں. اسی لیے جواب دیتے وقت یہ لکھا جاتا ہے کہ بشرط صحت سوال. اب جن لوگوں نے مولانا سعد صاحب کے تعلق سے استفتاء کیا ہوگا، تحقیق کی ذمہ داری ان کی ہے نہ کہ دارالعلوم کی. یہ الگ سی بات ہے کہ سال ہا سال سے موصوف کو سمجھایا جاتا رہا ہے، انہیں غلط تفسیر اور بے سر و پیر کے اجتہاد سے روکا جاتا رہا ہے. اس کے باوجود جب ان صاحب نے رضا و تسلیم کے بجائے باغیانہ تیور دکھایا تو پھر دارالعلوم دیوبند نے اپنا فتویٰ جاری کر دیا. اب ایسے میں کوئی بتلائے تو صحیح کہ تحقیق کسے کہیں گے اور غور و فکر کا معیار کیا ہوگا. کیا تحقیق یہی ہے کہ غلط کو غلط نہ کہا جائے، شر کو خیر بتلایا جائے اور گمراہی کو ہدایت کا نام دے دیا جائے؟ اے ضمیر فروشو، اگر تم صرف مولانا سعد کے خاندانی پرکھوں کو مانتے ہو تو آؤ دیکھو کہ ان کے بڑوں نے کسی بھی فتوے کی ناقدری پر کیا تیور دکھایا ہے، اور کسی بھی فتوے کے خلاف ادنا سی لب کشائی پر کتنی سخت پکڑ کی ہے. فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کے ملفوظات میں ہے کہ ایک بزرگ حافظ فخر الدین صاحب حضرت سہارنپوری کے مجاز غازی آباد ریلوے میں ملازم تھے.
مسلم لیگ کے حامی تھے۔ اسی زمانے میں عنایت اللہ مشرقی لیڈر خاکسار تحریک کے خلاف فتویٰ شائع ہوئے کہ اس کے عقائد غلط ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نے اس جماعت کو تحریک آزادی کے سلسلے میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی دوران سہارنپور حضرت شیخ الحدیث کی مجلس میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور انہی حافظ فخر الدین صاحب کی موجودگی میں خاکساریوں کا ذکر آ گیا۔ کسی نے کہا کہ ان کے خلاف تو فتوے شائع ہو رہے ہیں۔ اس پر حافظ صاحب موصوف نے کہا کہ ارے فتوے تو چلتے ہی رہتے ہیں، فتویٰ کا کیا؟ اس پر شیخ نے تیور بدل کر فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی نسبت سلب نہ ہو جائے۔ یعنی شرعی فتوے کے بارے میں لا ابالی پن سے ایسا کہہ دینا بے محل جرأت ہے۔ غیر عالم کو فتویٰ پہ تنقید کا حق نہیں۔ اس پر حافظ صاحب نے بار بار استغفار پڑھا اور کوئی لفظ نہیں کہا۔ پھر بعد میں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہم تو میاں زکریا کے تیور بدلے ہوئے دیکھ کر سہم گئے تھے، ان کی ہمت تھی کہ ایسے بڑے شیخ کو ایسا کہہ دیا۔ ملفوظات فقیہ الامت اول قسط ثالث صفحہ نمبر 944۔ اس واقعے سے عبرت لیجئے اور سوچئے کہ حافظ فخر الدین صاحب بھی اسی شیخ کے مجاز ہیں جن کے مجاز حضرت شیخ الحدیث ہیں، اور مجلس میں حضرت مولانا الیاس بھی تشریف فرما ہیں۔ نیز ایسا لگتا ہے کہ حافظ صاحب نے شاید یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے باوجود شیخ الحدیث کا جملہ کیا ہے کہ کہیں آپ کی نسبت نہ سلب ہو جائے، جبکہ آج کل چند کتابوں کے کالے کالے حروف پڑھ لینے والے، بلکہ صرف ڈگری کے لیے مدرسوں میں وقت گزارنے والے نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں۔ دارالعلوم کے فتویٰ کا وزن کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں اور عوام کی خوشنودی کے لیے جگہ جگہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں سے علم و عمل کی نسبت سلب نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کسی فتوے میں علمی سقم نظر آئے تو براہ راست اس ادارے سے رابطہ قائم کیجیے جس نے وہ فتویٰ جاری کیا ہے، نہ یہ کہ اس کے خلاف آوازیں کسیے اور اپنی عاقبت کو خراب کیجیے، اس لیے کہ دارالعلوم کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، البتہ ہماری آخرت ضرور بگڑ جائے گی۔ خدارا عقل کے ناخن لیجئے اور ضمیر فروشی کو چھوڑ کر خود داری کا دامن تھامیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔